اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ایک جھوٹے شخص کا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ کس طرح اللہ کے نبی کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایک شخص جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی جبکہ ایک روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ واپس آئے، اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی غائب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، مجھے نہیں پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرن نظر آیا۔ آپ نے ہرن کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھاتے ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ نے ہرن کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرن پھر سے زندہ ہو گیا اور دوڑتا بھاگتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ سمجھ نہ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی وغیرہ موجود نہ تھی۔ وہ شخص ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ دریا کو کیسے پار کریں گے، آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ کر آپ نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کی بجائے پھر سے جھوٹ کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسے چمک رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا، کہیں سچ مچ سونا تو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور
پھر اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈیری اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ کے یہ فرماتے ہی یہ ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا سونے کی ڈیری کا ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈیری دیکھ کر اس کا ایمان ڈول گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جٹ سے سچ بول اٹھا، اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر لیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔